شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم۔ ہم امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہم آپ کی خدمت میں صابر پاک کی زندگی کے حوالے سے کچھ اہم واقعات بیان کر رہے ہیں۔ اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے آپ کی کلیئر شریف میں تشریف آوری اور ان سے جڑی کرامات کا ذکر کریں گے، تو چلے شروع کرتے ہیں۔ حضرت مخدوم صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ 1253 یعنی 650 ہجری کو پیر کے روز علیم اللہ ابدال کے ساتھ کلیئر شریف پہنچے۔ ایک بوڑھی عورت گلزاری روغن کے مکان میں مقیم ہوئے۔ حسب معمول عبادت اور ریاضت میں مشغول ہوئے۔ آپ کے زہد و تقویٰ کا چرچا چاروں طرف پھیلنے لگا۔ آپ نے اپنے پیر حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کی اجازت سے کلیئر شریف میں اللہ کے بتائے ہوئے دین و تعلیم کو سمجھانے کا کام شروع کر دیا۔ بوڑھی عورت گلزاری جس کے مکان میں آپ ٹھہرے تھے، وہ عورت اور اس کا لڑکا آپ کے ساتھ رہنے لگے۔ حضرت مخدوم صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ گلزاری کے مکان کے ایک کونے میں عبادت میں مشغول رہتے۔ سب سے پہلے گلزاری ضعیفہ آپ کی مرید ہوئی، اس کے بعد اس کا لڑکا بہاؤالدین مرید ہوا۔ جب آپ کی شہرت ہونے لگی، لوگ آپ سے چڑھنے لگے، آپ کے خلاف ہو گئے۔ سب سے زیادہ خلاف قاضی تبارک تھا، جو اس وقت کلیئر شریف کا قاضی بنا ہوا تھا۔ قاضی تبارک نے آپ کی شہرت کی وجہ سے آپ کے پاس آنا چھوڑ دیا تھا۔ گلزاری، اس کا بیٹا اور 4-5 آدمی آپ کی خدمت میں تھے۔ قاضی تبارک کا ظلم دن بدن بڑھتا رہا۔ آپ نے کلیئر شریف کی مسجد میں وعظ و نصیحت کا سلسلہ شروع کیا۔ یہ بات تبارک کو سخت ناگوار گزری۔ اس نے رئیس کلیئر سے شکایت کرنا شروع کر دیا۔ کہتا تھا، ایک ایسا آدمی آیا ہے جو خود کو امام کہلانا چاہتا ہے اور اپنی بزرگی اور کرامات کا دعویٰ کرتا ہے۔ آپ کو کسی مرشد کا بھیجا ہوا کلیئر کا صاحب ولایت کہتا ہے۔ قاضی تبارک کی باتیں سن کر آخرکار قیام الدین رئیس کلیئر جمعے کے دن مسجد میں آیا۔ حضرت مخدوم صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ اس کے آنے سے پہلے ہی تشریف لا چکے تھے۔ اس نے پوچھا، قاضی صاحب، وہ کون آدمی ہے جو کرامات کا دعوے دار ہے؟ قاضی تبارک نے حضرت مخدوم صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، وہ صاحب ہے۔ رئیس نے آپ سے معلوم کیا، اگرچہ آپ امامت اور خلافت کے دعوے دار ہیں اور اپنے کو قطب زمانہ کہتے ہیں، تو میری سفید رنگ کی بکری کا پتہ لگائیے جو 3 مہینے سے لاپتہ ہے۔ اگر آپ نے صحیح بتا دیا تو میں آپ کو امام تسلیم کر لوں گا۔ حضرت مخدوم صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ سمجھ گئے کہ رئیس کلیئر امتحان لینا چاہتا ہے۔ آپ نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہا، اے بکری کے کھانے والوں، حاضر ہو جاؤ۔ آپ کا یہ فرمانا تھا کہ تھوڑی ہی دیر میں 27 آدمی پریشانی اور گھبراہٹ کے جامع مسجد میں داخل ہوئے۔ پھر آپ نے ان سے بکری کے بارے میں سوال کیا۔ رئیس کلیئر کی بکری جو تم نے کھائی ہے، اس کے بارے میں بتاؤ۔ تو ان لوگوں نے ایک زبان ہو کر کہا، ہم لوگوں نے بکری نہیں کھائی۔ تب آپ نے رئیس کلیئر سے کہا کہ تم اس بکری کا نام لے کر آواز دو۔ رئیس کلیئر نے اپنی بکری کا نام حرمنہ لے کر پکارا تو ان لوگوں کے پیٹ سے بکری کی آواز آئی۔ بکری نے سارا ماجرا بیان کر دیا، کہاں اس کو ذبح کیا گیا تھا اور کہاں اس بکری کا گوشت بھون کر کھایا گیا تھا۔ یہ کرامات دیکھ کر رئیس کلیئر آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے راضی ہوا، مگر مکار قاضی نے رئیس کلیئر کو کسی طرح بہکا کر یہ سمجھا دیا، یہ سب جادو کے اثر سے ہوئی ہے، آپ تو جادوگر ہیں، آپ کے جادو کے اثر سے یہ سب کیا ہے۔ حضرت مخدوم صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ نے مسکرا کر فرمایا، الحمدللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ادا ہو گئی۔ حضرت مخدوم صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ کو کلیئر آئے ہوئے ابھی زیادہ بھی وقت نہیں ہوا تھا کہ ان کی کرامات اور شہرت دور دور تک پھیلنے لگی۔ لوگ فیوز و برکات سے مستفیض ہونے لگے۔ اب وہاں کا قاضی بہت پریشان ہوا۔ حضرت مخدوم صابر پاک کے خلاف لوگوں کو بھڑکانا
لیکن حضرت مخدوم صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ نے ان باتوں کو برداشت کرتے رہے۔ جب آپ بہت پریشان ہوئے تو آپ نے آخر میں ایک خط لکھا اور ساری حقیقت حال اپنے پیر و مرشد کے حضور میں پیش کی۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے اس خط کو پڑھا اور اس کا جواب لکھ کر دیا: میرے صابر، تم نے بہت صبر کیا۔ جواب میں قاضی صاحب کو سمجھایا کہ صابر پاک آل نبی اولاد علی ہے۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے کہا: برخوردار، اللہ کے حکم سے یہ ولایت تیری ہے اور اس کا اختیار تیرے ہاتھ میں ہے، جیسا سمجھو کرو۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اب آگے کس طرح جامع مسجد سے گلزاری کے لڑکے کا زندہ نکلنا اور حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کا پردہ فرمانا، اس کا ذکر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں کریں گے۔ بس اب اجازت دیجیے، مزید معلومات کے ساتھ اگلی ویڈیو میں حاضر ہوتے ہیں۔ پلیز شیئر، سبسکرائب ضرور کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن بھی دبا دیں کہ زیادہ سے زیادہ آپ لوگوں کو کلیئر کے چاند سے واقفیت ہو سکے۔